میں تعزیت پیش کرتا ہوں امیر شریعت کرناٹکا حضرت مولانا صغیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ چند دن قبل ان کا انتقال ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ظاہر ہے کہ موت العالم موت العالم، ایک عالم کی موت در حقیقت ایک پورے عالم کی موت ہے۔ میں ان کے فرسا، ان کے تلامذہ، ان کے متعلقین، متوسلین سب سے تعزیت پیش کرتا ہوں اور ان کے غم میں پورا شریک ہوں۔ خاص طور پہ ہماری رحم ٹی وی کی پوری ٹیم جو ہے ان کے غم میں اور دکھ میں شریک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا صغیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ان کو نصیب فرمائے۔ خاص طور پہ دنیا کے اندر جو ان کی اشاعت دین اور دفاع اسلام کے حوالے سے خدمات اور پھر درس و تدریس کا ایک طویل سلسلہ اور پھر یہ کہ امیر شریعت ہونے کی حیثیت سے جو ذمہ داری انہوں نے دنیا میں نبھائی ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنی جناب سے شاندار بدلہ ان کو نصیب فرمائے اور ان کی جو تعلیمات، اپنے تلامذہ کی جو تربیت، جو بھی انہوں نے خدمات کی ان کے لیے عظیم صدقہ جاریہ بنے اور ان کے تلامذہ بھی خود ارشاد ان کے لیے عظیم صدقہ جاریہ ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک عالم کی موت عالم کی موت ہے اور یہ حدیث جو ہے زبان زد عام ہے کہ موت العالم موت العالم، عالم کی موت ایک عالم کی موت ہے۔ آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اصل میں اس پورا کا پورا عالم ہے، اس عالم کا مبدا یہ علم ہے اور اس کا منتہا عدم علم ہوگا اور درمیان میں علم ہی کی بنیاد پر انسان زندگی کو سنوارے گا، انسان اپنی زندگی کی معاشرت کو اور اسی طریقے سے اپنی آخرت کو اس علم ہی کی بنیاد پر آگے بڑھتا نظر آئے گا اور دنیا میں بہترین جو چیز اور بہترین جو وصف اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص کو عطا کرتا ہے وہ علم کی دولت ہے۔ اس لیے عالم کی فضیلت سے نصوص قطعیہ بھری پڑی ہیں۔ تو مبدا میں بھی علم ہے، چنانچہ آدم علیہ السلام کو ملائکہ کا مشہود بنایا گیا تو اس کی بنیاد بھی علم تھا کہ آدم علیہ السلام کو وہ علمی فوقیت اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی تھی، وہ کسی دوسری نورانی مخلوق کو بھی حاصل نہیں تھی۔ پھر ساری زندگی علم کی بنیاد پر انسان اپنی ترقیات کے ساری منازل طے کرتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کائنات کے اندر فنا برپا ہوگی تو اس کی بنیاد بھی عدم علم ہوگا۔ جب انسانوں میں سے علم ختم ہو جائے گا، کائنات سے علم اٹھ جائے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس خالی خولی کائنات کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات پر قیامت برپا کر دیں گے۔ تو گویا کہ علم یہ اس کائنات کی حیات ہے اور عدم علم اس کائنات کی موت ہے۔ تبھی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ فضیلت علم کے باب میں حدیث لاتے ہیں کہ اذا وسد الامر الی غیر اہلی فانتظر الساعہ، جب نااہل لوگوں کو عہدے اور ذمہ داریاں سونپی جانے لگیں تو بس قیامت کا انتظار کرو۔ تو محدثین یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آخر اس نااہلوں کو عہدے سپرد کرنے اور قیامت کے برپا ہونے میں آپس میں مناسبت کیا ہے اور فضیلت علم اس حدیث کو لانے کا مطلب کیا ہے؟ تو مطلب یہی بیان کیا جاتا ہے کہ نااہلوں کو جو عہدے سپرد کیے جا رہے ہیں، اور نااہل کا مطلب اس کے اندر اہلیت علم نہیں ہے، جو منصب اور عہدہ اس کو دیا گیا ہے اس کی آداب اور سلیقے سے واقف نہیں ہے، اس حوالے سے جتنا ایک کافی اور وافی علم ہونا چاہیے تھا وہ اس کے پاس نہیں ہے۔ لہذا نااہلیت کی وجہ سے اور عدم علم کی وجہ سے جب وہ اپنے عہدے کا استعمال کرے گا تو ظاہر کو ظلم برپا ہوگا، انصاف کے تقاضے ٹوٹیں گے، عدل کا ترازو پاش ہوگا۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ تو جب ظلم بڑھے گا اور علم کی روشنی موجود نہیں رہے گی تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کائنات پر قیامت برپا کر دیں گے۔ تو دیکھیے علم ہی بنیاد ہے، تو تبھی کہتے کہ موت العالم موت العالم، ایک عالم جب دنیا سے اٹھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس عالم پر ایک درجے کی موت طاری ہو جاتی ہے۔ چنانچہ تبھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرب قیامت میں جب وہ علم کو اٹھا لیں گے اور یوں نہیں اٹھائیں گے کہ علماء کے سینوں میں سے اس کو کھینچ لیں، بلکہ یوں اٹھائیں گے کہ علماء کو اٹھا لیں گے۔ جب علماء اٹھ جائیں گے تو علم بھی ساتھ اٹھ جائے گا، کیونکہ علم تو ایک عرض ہے،
اس کو کسی جوہر کے اندر متحقق ہونا ہے، تو عالم جو ہے اس کے قلب و دماغ کے اندر علم جو ہے وہ مجزن ہے، تو اس عالم کو جب اٹھا لیا تو علم بھی ساتھ اٹھ گیا۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ قرب قیامت ہے اور بڑی تیزی سے علماء اکرام دنیا سے چلتے جاتے نظر آتے ہیں، اولیاء اعظام اٹھتے چلے جاتے ہیں۔ خاص طور پہ آپ دیکھتے ہو اکابر علماء دیوبند کی ایک قطار کی قطار 2025 دیکھیں، 2025 کا اینڈ دیکھیں، اور اسی طریقے سے جیسے ابھی یہ مولانا صغیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا اکابر علماء دیوبند کسی تیزی کے ساتھ اٹھتے چلے جا رہے ہیں، تو وہی بات ہے کہ علماء کو اللہ جب اٹھا لے گا تو علم بھی اٹھ جائے گا۔ تو یہ وہ دور ہے، انحطاط کا دور ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دور میں بھی کسب علم دین کی توفیق عطا کر رکھی ہے، اور جو وہ علماء اکرام علم دین کی خدمت کر کے درس و تدریس کے ذریعے سے اس دین کی روشنی کو، علم کی روشنی کو آگے پھیلاتے ہیں، قابل مبارکباد ہیں۔ تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مولانا صغیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ورثہ کو صبر جمیل نصیب فرمائے، ان کے تلامذہ کو ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے، اور جتنے علماء جو ہے دیوبند اور علماء اہل سنت دنیا سے اٹھ چکے ہیں، اکابرین اور اولیاء کاملین دنیا سے اٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔